बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। حرف سلب در قضیہ جو جزو محمول شود آن قضیارہ معدولہ خوانند۔ جس قضیے کے اندر حرف سلب محمول کا جز ہو تو اس قضیہ کو معدولہ کہتے ہیں، قضیہ معدولہ کہتے ہیں۔ جو زید نانویسندہ است، جیسے کہ زید لکھنے والا نہیں ہے، زید غیر کاتب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر جز نہ ہو تو اس کو محصلہ کہیں گے، جیسے زید نیست نویسندہ، زید لکھنے والا نہیں ہے۔ اردو میں دونوں کا ترجمہ کریں گے تو ایک ہی چیز ہوگی۔ تو یہاں پر دیکھیں حرف سلب کیا ہے؟ حرف سلب کہتے ہیں وہ حرف جس سے نفی کی گئی ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی جس سے نہیں کا معنی پیدا ہوتا ہے، غیر کا، علاوہ کا، ٹھیک ہے۔ تو اس لفظ کو حرف سلب کہتے ہیں۔ تو یہ ایک قضیہ ہے، زید نانویسندہ است، یہ ایک قضیہ ہے، اس کے اندر زید موضوع اور نویسندہ یہ محمول ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ محمول کا اگر جز ہو تو اس کو معدولہ کہیں گے۔ تو محمول ہے نویسندہ است اور اس پر نا داخل ہے، تو نا جو ہے یہ نویسندہ کا جز ہے، کیونکہ زید یہ صرف محکوم علیہ ہے اور نا نویسندہ یہ پورا محکوم بہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نویسندہ کا یہ ایک جز ہے، لفظ نا جو ہے یہ نویسندہ کا جز ہے۔ اسی کو انہوں نے کہا کہ اگر وہ اس کا جز ہو، اس کا حصہ ہو، تو اس کو کہیں گے معدولہ، اور اصل میں اس کو معدولۃ المحمول کہتے ہیں۔ صرف ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ہے حرف سلب جو ہے وہ صرف محمول کا ہی جز ہو، یہ ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی وہ موضوع کا بھی جز ہوتا ہے اور کبھی کبھی دونوں کا ہی جز ہو جاتا ہے، تو اس وقت بھی اس کو معدولہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر موضوع کا جز ہوتا ہے تو اس وقت معدولۃ الموضوع کہتے ہیں، اور اگر موضوع اور محمول دونوں کا جز ہوتا ہے تو اس کو معدولۃ الطرفین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی عدول کیا گیا ہو دونوں طرف سے جس کے اندر۔ تو حرف سلب جس قضیے کے اندر موضوع یا محمول یا دونوں کا جز ہو اس قضیے کو کہتے ہیں معدولہ، ٹھیک ہے۔ جیسے نا یہاں نویسندہ کا جز ہے، اور اگر جز نہ ہو یعنی حرف سلب محمول کا یا موضوع کا یا دونوں کا جز نہ ہو تو اس قضیہ کو محصلہ کہیں گے۔ جیسے زید نیست نویسندہ، تو زید نیست نویسندہ کے اندر نیست جو ہے یہ حکم ہے صرف، ٹھیک ہے، اور زید محکوم علیہ اور نویسندہ محکوم بہی ہے، اور نویسندہ کا بھی جز نہیں ہے نیست اور زید کا بھی جز نہیں ہے، تو اس قضیے کو کہیں گے قضیہ محصلہ۔